بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وروى الحاكم والبيهقي عن أنس رضي الله عنه وعنهم أجمعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب قریش ایمان وبغضهم کفر. اس حدیث کو حاکم نے مستدرک نے اور امام بیہقی نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اور یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش سے محبت رکھنا ایمان ہے اور ان سے بغض رکھنا کفر ہے. اور انگریزی میں اس کا ترجمہ پیش کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. Love of the Quraysh is faith and hatred of them is disbelief. اور کشمیری میں اس کا ترجمہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں: قریش خاندان سیت محبت تھا ونچو ایمان تمن سیت بغض تھا ونچو کفر. اور پہاڑی میں اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں: قریش خانداناً المحبت رکھنی ایمان ہے تو انہوں نے بغض رکھنا کفر ہے. اللہ جل شانہ ہمیں اپنے علماء کی، بزرگوں کی اور ان خاندانوں کی عزت اور تعظیم کرنے اور ان کی عزت و احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جن کو اللہ نے دین اسلام کی وجہ سے عزت و شرف بخشا ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور آپ کا خونی تعلق اور نسبی تعلق ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت و احترام سے اپنے فضل سے نوازا ہے. ان کی اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی بھی عزت و احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ محبت اور بغض تو ایک عجیب چیز ہے کہ ایک حدیث میں فرمایا کہ من احب للہ وابغض للہ وآتى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. یہ محبت اور بغض جب اللہ کے لیے ہو جاتی ہے اور دینا اور روکنا جب اللہ کے لیے ہو جاتا ہے تو ایمان کی تکمیل ہو جاتی ہے. تو یہ جو محبت ہے، ظاہر سی بات ہے، یہاں اگر ہم کسی کی تعظیم کریں گے تو اس میں کوئی ذاتی غرض اور ذاتی جو مفاد جو ہے وہ مد نظر نہیں ہوتا، اور وہاں کوئی لالچ نہیں ہوتی، کوئی حرص نہیں ہوتی. یہ محبت جو ان خاندانوں سے، علماء سے اور ایمان والوں سے ہوتی ہے تو وہ خالص ایمان کی بنیاد پر ہوتی ہے، وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے. اسی لیے دوسری حدیث میں اس کو ایمان کی تکمیل فرمایا گیا ہے. تو اللہ جل شانہ ان تمام صفات کو اپنے اندر ہمیں پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.